Last time on آخری معجزہ. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس قرآن کی حفاظت کی ہے. سبحان اللہ. العجیب من القرآن. اسی لیے قرآن نے جب کہا نا کہ قرآن کی حفاظت کی گئی ہے تو لفظ استعمال ہوا ہے انا نحن نزلنا الذکر. الکتاب نہیں کہا، الذکر کہا. الذکر کیا ہے؟ یاد دہانی. یہ بھی ہے جو چیز یاد کی جاتی ہے اس کو بھی ذکر کہتے ہیں. المذکور بھی ذکر ہے، المذکر بھی ذکر ہے. مصدر میں وہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. تو قرآن کی اصل حفاظت اس کے حفظ کے ذریعے سے کی گئی. اب ہم آ گئے ہیں ایک اگلے سیکشن پر جس کا نام ہے التفات. پہلے میں التفات کا کانسیپٹ آپ کو سمجھا دوں، پھر اس کی کچھ مثالیں قرآن میں دیکھیں گے. آپ میں سے جن کو دلچسپی ہے، انگلش میں اس پر ایک بہت بہترین پیپر ہے جو پروفیسر عبد الحلیم نے لکھا ہے، التفات ان دا قرآن. پروفیسر عبد الحلیم. عبد الحلیم عرب عبدال کے اسپیلنگ مختلف کرتے ہیں، ABDEL. عبد الحلیم. عبد الحلیم صاحب جو ہیں وہ ازہر سے تفسیر القرآن میں انہوں نے اپنی PhD کی. اس کے بعد وہ آکسفورڈ موو ہوئے. وہاں پر وہ قرآن یونیورسٹی آف لنڈن میں قرآن اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں. میرے جو کالیگ ہیں ڈاکٹر صہیب سعید، جو ازہر سے خود بھی پڑھے ہوئے ہیں اور پھر انہوں نے بھی اپنی PhD یونیورسٹی آف لنڈن سے کی ہے، انہوں نے پروفیسر عبد الحلیم کے تحت کی ہے. تو ان کی تحقیق سے بھی ہم بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ ہمارے ایڈوائزر بھی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. کافی عمر کے ہو گئے ہیں اب. ان کے بارے میں ایک بات آپ کو مزے کی بتاتا ہوں. اس بندے کی عمر اب تقریباً 90-92 سال تو ہوگی کم از کم. ان کے گھر میں گیا، میں لندن میں تھا، میں ان کے گھر گیا. کچھ آیت کے بارے میں ان سے پوچھنا تھا. ان سے بات کی تو ان کو سانس آنے میں مشکل ہوتی ہے تو وہ مشین لگا کے وہ کبھی کبھی سانس لیتے. تو بیٹھا ان کے لیونگ روم میں، پہلی دفعہ میں گیا تھا تو بات کی، تو باتوں میں مجھے وہ کہتے ہیں انہوں نے ازہر سے گریجویشن کی تھی 1955 میں شاید یا 1957 اس طرح کو. اس وقت سے قرآن پڑھا رہے ہیں. اور میرے نزدیک انگریزی میں ترجمے میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی خلل ہوتا ہے، لیکن بہترین ترجمے میں سے ان کا ترجمہ ہے قرآن کا، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کا. خیر، ان کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ بات ہو رہی تھی قرآن کے بارے میں. اپنا وہ ریسپریشن اٹھا کے کہتے ہیں نعمان، اردو میں بتاتا ہوں آپ کو، اب مجھے آ کے کچھ سمجھ آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا قرآن. میں وہاں بیٹھا صوفے پہ پگھلنا شروع ہو گیا. انسان اس نے 80 سال اپنی زندگی کے قرآن پڑھنے میں لگا دیا، اب کہہ رہے ہیں اب مجھے تھوڑا تھوڑا قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ قرآن کا اعجاز ہے. جتنا انسان اس کو پڑھتا ہے نا اتنا اس کو احساس ہوتا ہے مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اور جتنا نہیں پڑھتا بڑا اعتماد ہوتا ہے، جی مجھے پتہ ہے قرآن میں کیا ہے. بڑے کانفیڈنس سے کہتے ہیں جی ہاں مجھے پتہ ہے، پہاڑوں کے بارے میں بات ہے اور کچھ پچھلی قوموں کے بارے میں کچھ باتیں، کچھ کہانیاں ہیں، پتہ ہے مجھے. جس کو جتنا کم علم ہوتا ہے اتنا اس کو اعتماد ہوتا ہے، یہ تو مجھے سمجھ آ گئی، یہ کیا بات کر رہے ہیں، قرآن کی بات کر رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، پتہ ہے، بہت سن لیا. اور جو پڑھنے پہ آتا ہے نا پھر اس کو اپنی کم علمی کا ایسا اندازہ ہوتا ہے نا کہ میں نے تو بس قطرے پکڑے ہیں، میں نے قطرے، کچھ بھی نہیں آیا میرے ہاتھ. تو خیر، التفات بکنی آرٹیکل ہے ان کا، التفات ان دا قرآن. التفات ILTIFAAT، التفات. اچھا، میں التفات کا کانسیپٹ آپ کو سمجھا دوں. انہوں نے ویسے بہت سارے آرٹیکل لکھے ہیں، قرآن کی ڈکشنری بھی لکھی ہے انہوں نے. خیر، میں جب آپ سے ابھی بات کر رہا ہوں میں آپ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. اس کو کہیں گے مخاطب کا صیغہ. تم، آپ، تو، یہ سب مخاطب کے صیغے ہیں. اگر میں کہوں وہ لوگ، یا وہ ادھر آئے کہ نہیں آئے، یا میں کہوں میری امی یہ کہہ رہی تھیں، یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ غائب کا صیغہ ہے. ایک ہے غائب کا صیغہ، انگریزی میں اس کو تھرڈ پرسن کہتے ہیں. ایک ہے جب آپ کسی سے مخاطب ہیں، وہ مخاطب کا صیغہ ہے.
اور ایک ہے میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ متکلم کا صیغہ ہے. میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں. ایک ہے میں اور ہم، ایک ہے تم، تو اور تم اور آپ، اور ایک ہے وہ، ہے نا؟ سو متکلم، مخاطب اور غائب. اسی طرح ایک ہے ماضی، ایک ہے حال، ایک ہے مستقبل، ایک ہے واحد، ایک ہے جمع. قرآن کیا کرتا ہے؟ کبھی کبھی بات کر رہا ہوگا واحد میں، میرا رب کبھی بات کر رہا ہوگا واحد میں، فوراً غائب کی بات، بغیر کسی کومے کے، بغیر کسی اگلے پیراگراف کے، ایک ہی آیت کے اندر واحد میں بات ہو رہی تھی، اب جمع میں بات شروع ہو گئی. ماضی میں بات ہو رہی تھی، اب حال میں بات شروع ہو گئی. متکلم سے بات ہو رہی تھی، مخاطب سے بات شروع ہو گئی. ایک دم سے جو سوئچ ہوتا ہے نا، ادھر سے ادھر فوراً. آج کل فلم میں ملٹیپل کیمرہ اینگلز ہوتے ہیں نا. آپ تو فلمیں دیکھتے نہیں، آپ اسلامی لوگ، آپ کو نہیں پتا، لیکن میں اوروں کی بات کر رہا ہوں. آپ دیکھتے تھے، جہالت کے دور کی بات ہے. ہاں، فلموں کے اندر ایک پہ کیمرہ، پھر ایک دم سے دوسرے پہ کیمرہ، پھر ایک دم سے وہاں کیا ہو رہا ہے، پھر واپس ادھر کیمرہ، پھر واپس ادھر کیمرہ، پھر وہاں مین وائل بیک ایٹ دا رینچ، پھر پہاڑی پہ کیا ہو رہا ہے، پھر یہاں گھر پہ کیا ہو رہا ہے. سین بدلتے رہتے ہیں نا. تو یہ جو فلم ٹیکنالوجی ہے، اس میں سین بدلتے ہیں ایسے ایسے، بیچ میں وقفہ نہیں آتا. اب اگلا سین پولیس اسٹیشن کے اندر ہوگا، اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر لیں. ایسا نہیں ہوتا آپ کو بتائے بغیر وہ پولیس اسٹیشن میں کیمرہ پہنچ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ لیونگ روم میں پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد کچن میں پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد باہر میدان میں پہنچ جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کہتا ہے ہاں مجھے یاد ہے آج سے 10 سال پہلے کیا ہوا تھا، اور پھر کیمرہ آپ کو ماضی میں لے جاتا ہے، وہ ماضی کی کہانی شروع ہو جاتی ہے ایک دم سے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ قرآن نے یہ ساری چیزیں جو آپ فلم ٹیکنیک میں دیکھتے ہو نا، یہ سارے اسالیب اور ان سے زیادہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے التفات. اور التفات پہ بہت بہت باریک نظر رکھنی چاہیے. جب کوئی قرآن پڑھے تو التفات پہ نظر رکھے. قرآن کے بہت سارے اسالیب ہیں، بہت سارے اس کے سٹائلز ہیں، اس کے اندر بہت ساری خوبصورت چیزیں ہیں. اس کی ایک خوبصورت خزانے جو ہے نا، وہ اس کے التفات کے اندر ہیں. تو اس کے بارے میں آپ اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. یہ کچھ ہفتے پہلے میں سورت الطور کا مطالعہ کر ہی رہا تھا، پڑھا رہا تھا درس سورت الطور کا. جنت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. فاکہین بما آتاہم ربہم، خوشی خوشی ہوں گے اس پر جو ان کے رب نے ان کو دیا ہوگا. خوش ہوں گے وہ. یہ متکلم ہے، یہ مخاطب ہے، یا یہ غائب ہے؟ خوش ہوں گے وہ جو ان کو ان کے رب نے دیا ہوگا. وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور ان کو ان کے رب نے جہیم کے عذاب سے، جہیم کہتے ہیں ایسا شیر جس کی آنکھیں کھل رہی ہوں شکار کو دیکھ کے. آگ جب بھڑک رہی ہو اپنے شکار کو دیکھ کے، اس وقت اس کو جہیم کہا جاتا ہے. جہیم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا ہوگا. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حاضر، مجھے متکلم، مخاطب، یا غائب؟ غائب. اگلی آیت پڑھتے ہیں. کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، ہنیئن، بے فکر ہو کے، خوشی خوشی، بما کنتم تعملون، اس کی بنیاد پر جو تم کرتے رہے ہو. یہ کون سا صیغہ ہے؟ مخاطب کا صیغہ ہے. اگر بات انہی کی ہو رہی ہوتی، پیچھے والوں کی، جس طرح پہلے ہو رہی تھی، تو یہاں ہوتا لیأکلوا یا یأکلون ویشربون ہنیئا بما كانوا یعملون. یہاں کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. عجیب کلام ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، جو بات ہو رہی ہے ابھی پہلی آیت میں کہ وہ بڑے خوش ہوں گے اس پہ جو ان کے رب نے ان کو دیا ہوگا، یہ ابھی کی بات ہو رہی ہے، مستقبل کی بات ہو رہی ہے؟ سب کو ظاہر ہے نا مستقبل کی بات ہو رہی ہے. تو دو باتیں نوٹ کرنی ہے اس کے بارے میں. وہ کسی اور کی بات ہو رہی ہے اور مستقبل کی بات ہو رہی ہے. غائب کسی اور کے بارے میں ہوتی ہے نا، کسی اور کی بات ہو رہی ہے اور مستقبل کی بات ہو رہی ہے. اگلی آیت میں جب میں کہوں کھاؤ پیو، دو چیزیں بدل گئیں. ایک تو مجھ سے بات ہو رہی ہے، کیونکہ مخاطب کون ہے؟ اب میں ہوں نا مخاطب. جب میں کہوں تم کھاؤ تم پیو، مخاطب کون ہوا؟ میں.
تو ایک چیز جو بدلی وہ ان سے بات ہو رہی تھی، اب ایک دم سے کس سے؟ مجھ سے بات ہونی شروع ہو گئی. اور دوسرا کیا بدلا؟ جب کسی سے کہو کھاؤ پیو تو کیا مستقبل میں کہہ رہے ہوتے یا حال میں؟ حال میں. پہلی آیت میں اور مستقبل دو طرح کی دوریاں. جو اور ہے وہ دور ہے، اور مستقبل بھی کیا ہے؟ دور ہے. اور مخاطب قریب ہوتا ہے اور حال قریب ہوتا ہے. مستقبل تو دور ہے، حال قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس التفات کے ذریعے کیا کیا؟ ہر اہل ایمان جو آیات پڑھے اس کے ذہن میں ایک دم سے ایک سفر ہو. یہاں سے ہجرت کر کے مستقبل کی بات ہو رہی تھی جو کتنے ہزاروں سال بعد ہوگا، جتنے کروڑوں سال بعد ہوگا، اور ایک لمحے میں مجھے وہ اس لمحے کے اندر لے گیا. اور مجھے اب یہ خیال اپنے ذہن میں آیا کہ میرا رب مجھ سے خود مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کھاؤ پیو. کس بنیاد پہ؟ ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے رہے ہو. یعنی اب میں اپنے آپ کو مستقبل میں پا رہا ہوں. میں خود ابھی ذہنی طور پہ اللہ مجھے جنت کے اندر لے گیا، اور جنت میں لے ہی نہیں گیا، مجھ سے مخاطب بھی ہے. اور مجھ سے میرا رب کہہ رہا ہے کھاؤ پیو. اور یہی نہیں کہہ رہا کھاؤ پیو، کہہ رہا ہے کیوں کھاؤ پیو؟ کیونکہ تم کس وجہ سے؟ ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے رہے تھے. لیکن کیونکہ میرا ذہن ایک دم مجھے مستقبل میں لے گیا، اور مستقبل میں میرا رب عجیب ماضی کی بات کر رہا ہے. مستقبل میں جا کے میرا رب مجھ سے ماضی کی بات کر رہا ہے، لیکن اصل میں وہ بات کب کی ہے؟ ابھی کی ہے. جیسے ہی میں اس آیت کے سفر سے نکلا تو مجھے اندازہ ہوا مجھے عمل کب کرنا ہے؟ ابھی کرنا ہے. یا اللہ کیسا وقت کا سفر. فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. اور اس میں سب سے بڑا تحفہ ان آیات میں تو وہ نے میں آپ کو بتایا ہی نہیں. اور وہ کیا ہے کہ دیکھیں جنت میں کھانے کو تو ہے، جنت میں پینے کو بھی ہے. فرض کریں کہ گریجویشن پارٹی ہے، اسکول میں گریجویشن پارٹی ہوتی ہے نا، تو ٹیچر اسکول کو سجایا ہوا ہے اور سامنے جو ہے اچھے اچھے کھانے رکھے ہوئے ہیں، اور جو بچے گریجویٹ ہوئے ہیں وہ کھا رہے ہیں کھانا. پرنسپل آ کے ایک بچے کے ہاتھ کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بیٹا تم پہ بہت فخر ہے، مجھے بہت اچھا کیا، تم کھاؤ، خوشی سے کھاؤ، تم نے دل خوش کیا میرا. اس بچے کا کھانا زیادہ ٹیسٹی ہے باقی سارے بچوں سے. کیوں؟ کھانے کی بات تو الگ ہے، کھانے کا ذائقہ اور ہے. وہ جو بات جو شاباش سننے کو ملی ہے نا، اچھا کام کیا تم نے بیٹا، خوب عمل کیا. جب آپ کسی بڑے سے سنتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جو وہ انسان کی زندگی بدل، اس کو وہ کھانا بھول جائے گا، وہ الفاظ نہیں بھولیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے ابو سے کوئی نرم الفاظ سننے کو ترس جاتے ہیں، بیٹا بہت فخر ہے تم پہ، بہت اچھا کیا تم نے، پراؤڈ آف یو مائی سن. باپ کہنے کو نہیں دیتا، وہ کچھ بھی دے دے گا، وہ گالیاں دے دے گا، تنقید کر دے گا، کبھی پیار سے نہیں کہے گا بیٹا بہت فخر ہے تم پہ. اور بیٹا ترس جائے گا ساری زندگی، ایک دفعہ میرا باپ بس کہہ دے، ایک دفعہ کہہ دے، زندگی بدل جائے میری. میرا ٹیچر کہہ دیتا ہے، میرا باس کہہ دیتا ہے، میرے دوست کہہ دیتے ہیں، میرے ابو نہیں کہتے بس. اور ابو بھی عجیب مخلوق ہیں، وہ باقی سب سے تو کہتے ہیں میرا بیٹا ماشاء اللہ، او ہو یہ بیٹے سے نہیں کہیں گے. ایک دفعہ بیٹا کمرے میں آ جائے پھر دوبارہ آ گئے تم اس کو نہیں تسلی دینی. اسی طرح اگر آپ کہیں ملازمت کر رہے ہو اور کمپنی میں ہزاروں امپلائی ہیں، ہزاروں ملازم ہیں، اور کمپنی کا سی ای او آ کے آپ کے ڈیسک پہ آ کے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کہے آپ بہترین کام کر رہے ہیں، آپ کو پروموشن دی جا رہی ہے اور آپ بہترین کام کر رہے ہیں. پروموشن کوئی بھی دے سکتا تھا، لیکن مجھے اس نے بیٹھ کے خود کہا نا کہ میں پروموشن دے رہا ہوں آپ کو، وہ اس کی زندگی کا ایک بڑا عظیم لمحہ ہو گیا. یہاں اصل جو نعمت ہے نا جنت کی، جو اصل تحفہ ہے جنت کا ان آیات میں، وہ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے. وہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اللہ خود براہ راست مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں تم کھاؤ، تم پیو، اچھے کام کیے تم نے. سبحان اللہ. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. اس کا الٹا آپ سیکھتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو کلاس کی مثال دیتا ہوں. یونیورسٹی میں کلاس ہوتی ہے بڑے سائز کی، جس طرح یہاں بھی ہال ہے نا، کبھی کبھی بڑے سائز کی کلاس ہوتی ہے.
اور جب بڑے سائز کی کلاس ہوتی ہے تو پروفیسر بھی ہوتا ہے اور پروفیسر کا ایک اسسٹنٹ بھی ہوتا ہے، پتہ ہوگا آپ. تو اسسٹنٹ کا کام ہے کہ وہ پاور پوائنٹ لگا دے یا کمپیوٹر سیٹ کر دے یا پیپرز کلیکٹ کر لے سب سے، اس کا یہ کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ باقی اسٹوڈنٹس کی ٹیوٹرنگ وغیرہ بھی کرتا ہے، مدد بھی کرتا ہے ان کی، ٹھیک ہے. اب فرض کریں جو ایک سیکشن ہے کلاس کا، میں کس کی مثال بری دوں، آپ کی دیتا ہوں. ایک سیکشن نے امتحان فیل کر دیا، سوری، ایک سیکشن پاس ہو گیا، یس، اور ایک یہاں میرے ساتھ میرا اسسٹنٹ کھڑا ہے، 3 ہے، ٹھیک ہے. اچھا، میرا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک تعلق ہے، لیکن اسسٹنٹ کا بھی تعلق ہے ان کے ساتھ کہ نہیں ہے نا. اب میں اس طرح مڑ کے کہوں تم کو میں نے کم سکھایا تھا، کم محنت کی تھی، اتنا اچھا تمہارے ساتھ اسسٹنٹ لگوایا تھا، جس کو مدد چاہیے تھی، جس کو ریویو چاہتے، کیا کسر نہیں چھوڑی میں نے. کس بات کی سزا دے رہے ہو مجھے کہ تم نے یہ کارنامہ دکھایا ہے؟ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو. تم لوگ تو منہ لگنے کے لائق نہیں ہو. اور پھر میں کہوں دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں، ان لوگوں کو دیکھو ذرا. اب میں جب اپنے اسسٹنٹ سے بات کر رہا ہوں تو میں نے ان سے کیا کیا ہے، ان سے منہ پھیرا ہے. اور یہ پتہ کیا ہوا ہے ابھی، مخاطب سے غائب، مخاطب سے غائب کیا نا. یہ مخاطب سے جو غائب کرنا ہوتا ہے نا، یہ غصے کی علامت ہوتا ہے. میں اتنا غصے میں ہوں تم سے کہ اب میں تم سے بات بھی کرنے کو تیار، تمہارے بارے میں بات کروں گا، تم سے بات نہیں کروں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل سے بات کرتے ہیں مخاطب ہو کے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، تم پر ہم نے بادل کا سایہ بھیجا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تمہارے اوپر ہم نے منہ اور سلوہ نازل کیا. مخاطب ہے یا غائب ہے؟ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ ان اچھی چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق میں دی ہیں. مخاطب ہے ابھی تک. اب دیکھنا، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی تھوڑی کی، وہ تو اپنے ساتھ زیادتی کر رہے تھے. انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کی، وہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے تھے. یہ کون سا صیغہ ہے؟ ایک ہی آیت کے اندر مخاطب سے غائب. یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا غصہ. اسے کہتے ہیں تبعید، بعد سے تبعید، دور ہونا. قرآن میں کبھی کبھار کلام کے اندر اللہ قریب آتے ہیں اور پھر اپنی ناراضگی کیسے اظہار کرتے ہیں؟ دور ہو کے. اسے تبعید کہا جاتا ہے. ایک ہی آیت کے اندر وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور پھر اگر ان سے بات نہیں ہو رہی تو ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور بات ہو رہی ہے اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سے. اس کا ایک اور مظہر دیکھتے ہیں. فرض کریں، دوبارہ کلاس کی بات کرتا ہوں، اب آپ کی باری آئی. امتحان میں نے سب کو دیا. 2 لڑکے ہیں، انہوں نے ایگزام میں چیٹنگ کی اور مجھے پتا ہے انہوں نے چیٹنگ کی. میں نے ابھی ان کو سب کے سامنے شرمندہ نہیں کیا. ایک کا نام ہے کریم اور ایک کا نام ہے زید. اگر کریم اور زید یہاں پر ہیں میری معافی. ایک کریم اور ایک زید. اب میں یہاں آ کے بیٹھا، میں نے کہا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بھی کر لیں ہمیں پتہ نہیں چلے گا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں محنت کریں نہ کریں، اپنے والدین نے جو انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ وہ آ کر یہاں تعلیم حاصل کریں، اس کا وہ حق ادا نہ بھی کریں، اور باقی سب اس پوری تعلیمی ادارے کی، میری اور اس نعمت کی کسی کی قدر نہ کریں اور سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی بچ جائیں گے. کچھ لوگ، کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں. جب میں کچھ اور کچھ اور کچھ کہہ رہا ہوں تو میں کیا غائب کا صیغہ استعمال کر رہا ہوں یا مخاطب کا؟ غائب. اور غائب سے ہوتا یہ ہے کہ سارے بے فکر ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ، میں تھوڑی، کچھ لوگ. اور پھر میں ایک دم سے کہوں کریم، زید، ادھر آنا ذرا. ابھی وہ کچھ لوگوں سے کیا ہوا ایک دم سے؟ کریم اور زید فقد قامت قیامتہما، ان کی تو قیامت شروع ہو گئی. میں نے ابھی کچھ کہا بھی نہیں ہے، لیکن ان کا نام میں نے مخاطب کیا نا انہیں. جب مخاطب کیا، غائب سے ایک دم سے میں مخاطب پہ آ گیا،
تو کیا وہ ہاں ہمارے بارے میں بات ہو رہی تھی، ہمارے بارے میں بات ہو رہی تھی. خطیب بھی کیا کرتے ہیں، مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. اوئے وہ غائب سے کیا کیا اس نے؟ اور وہ جب مخاطب کرتا ہے تو وہ جو بیٹھا ہوا تھا نا فون پہ کھیل رہا تھا گیم، اس کو اب قیامت کا دن یاد آ گیا. وہ اوئے سے، وہ غائب سے کیا ہے؟ مخاطب. اب یہاں دیکھنا، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا، کہتے ہیں کہ چلیں کرنے دیں انہیں کفر، کرنے دیں انہیں ناشکری ان تمام چیزوں کی جو ہم نے انہیں دی ہے، کرنے دو ان کو، انجوائے، مزے کریں. یتمتعوا، کرنے دیں انہیں کیا صیغہ ہے؟ پھر کہتے ہیں آخر میں وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، بہت جلد جان جاؤ گے تم سب. سبحان اللہ. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Subscribe now to the Bayyinah YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on آخری معجزہ. اللہ تعالیٰ کو کیسا غصہ آتا ہے. تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض، آسمان پھٹنے تک آ جاتے ہیں، زمین دو ٹکڑے ہونے تک آ جاتی ہے ہر دفعہ جب کوئی کہتا ہے کہ خدا نے بیٹا لیا. آسمانوں اور زمینوں سے برداشت نہیں ہوتا یہ ایسا غصہ اللہ کا. کس بات پر؟ کہ کوئی کہے کہ خدا نے بیٹا لیا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا غصہ.